السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کی ایک ہی اذان حدیث سے ثابت ہے، تو پھر آج کل یہ جمعے کی دو اذانیں کیوں دی جاتی ہیں؟ آئیے اس سوال کا جواب احادیث مبارکہ اور اقوال فقہا کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعے کے لیے صرف ایک ہی اذان دی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں بھی جمعے کے لیے ایک ہی اذان ہوتی تھی، اور یہ وہ اذان ہے جو امام کے ممبر پر بیٹھ جانے کے بعد مؤذن ممبر کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، جس کو خطبے کی اذان کہا جاتا ہے، اور جو آج کے ٹائم میں دوسری اذان کہی جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانے خلافت آیا اور لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور اذان کا اضافہ کیا، اور یہ وہ اذان ہے جو آج جمعے کی پہلی اذان کہلاتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر اس کو تیسری اذان اس وجہ سے کہا گیا کہ جمعے کی نماز میں ایک اذان اور ایک تکبیر تو پہلے سے ہی تھی، اس اعتبار سے اس اذان کا اضافہ گویا تیسری اذان کا اضافہ ہے۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے مبارک میں اس اذان کا اضافہ ہوا، اور صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا، اس کو غلط نہیں سمجھا، تو اس طرح امت کا اس پر اجماع ہو گیا۔ تو یہ دونوں اذانیں جمعے کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے اوپر میری سنت کا اتباع بھی لازم ہے اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت پر چلنا بھی لازم ہے۔ تو اس طرح کے امور میں خلفائے راشدین کا اتباع یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ اسی لیے ائمہ اہل سنت جمعے کی دو اذانوں پر متفق ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے آج تک حرمین شریفین میں جمعے کی دو اذانوں کا معمول چلا آ رہا ہے، اور دنیا بھر میں ایسا ہو رہا ہے۔ آئیے اب میں آپ کے سامنے ترمذی شریف کی ایک روایت پیش کرتا ہوں جو اس سلسلے میں کارگر ثابت ہوگی۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 392، عن السائب بن یزید قال كان الاذان على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر اذا خرج الامام واذا اقیمت الصلاة فلما كان عثمان زاد النداء الثالث على الزوراء قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ آئیے بخاری شریف کی روایت بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 8۔ اس طرح کے الفاظ بخاری شریف میں ہیں، عن السائب بن یزید قال كان النداء يوم الجمعة اوله اذا جلس الامام على المنبر على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ان دونوں روایتوں کا خلاصہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں جمعے کی ایک ہی اذان ہوتی تھی، جس کو خطبے کی اذان کہا جاتا ہے، اور آج اس کو دوسری اذان کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک تیسری اذان کا اضافہ کیا گیا جو آج پہلی اذان کہلاتی ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک در مختار کی عبارت بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یعنی اذان اول سے اب کون سی اذان مراد ہوگی؟ کیا خطبے کی اذان کو اذان اول کہا جائے گا کیونکہ وہی پہلے سے تھی، یا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس اذان کا اضافہ کیا اس کو پہلی اذان کہا جائے گا؟ دیکھیں در مختار کی عبارت ہے، قال فی شرح المنیۃ واختلفوا فی المراد بالاذان الاول فقیل الاول باعتبار المشروعیۃ وهو الذي بین یدی المنبر لانه الذي كان فی زمنه علیہ الصلاۃ والسلام وزمن ابی بکر وعمر۔ یعنی ایک قول تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اذان اول مشروعیت کے اعتبار سے ہوگی، اور یہ وہ اذان ہے جو ممبر کے سامنے پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر و عمر کے زمانے میں یہی اذان ہوتی تھی، یعنی مشروعیت کے اعتبار سے اسی کو اذان اول کہا جانا چاہیے۔ آگے دیکھیں، احدث عثمان الاذان الثانی علی الزوراء حين كثر الناس والاصح انه الاول باعتبار الوقت وهو الذي يكون على المنارة بعد الزوال۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دوسری اذان کا اضافہ کیا جس وقت لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی، اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اسی کو اذان اول کہا جانا چاہیے کیونکہ وقت کے اعتبار سے یہی پہلی اذان ہے، اور یہ وہ اذان ہے جو زوال کے بعد منارے یعنی گنبد پر پڑھی جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ پوری بات آپ کے سامنے آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔